سعودی عرب میں ایک عورت نے دوسری عورت کی جنسی ملاپ سے بچے کو کیسے جنم دیا، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس رات مجھے ایسے لگا جیسے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کی تکمیل ہو چکی ہے۔ میں نے جب اس خبر کو سنا تو یوں لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی ہو، جیسے میں نے آسمانوں کی وسعتوں میں اڑان بھری ہو۔ میں پیٹ سے تھی اور میں ماں بننے والی تھی۔ ایک ایسی ناممکن خواہش کی تکمیل ہو رہی تھی جس کا میں وہم و گمان بھی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے خوشی سے چیختے ہوئے رین کو بلایا۔ وہ اس وقت کمرے میں موجود تھی۔ میرے بلانے پہ وہ دوڑتے ہوئے میری طرف آئی اور بنا کچھ سوچے سمجھے اس سے لپٹ گئی۔ رین، میں ماں بننے والی ہوں، ہمارا بچہ آنے والا ہے۔ رین، میں اس قدر خوشی سے چیخ چیخ کے بتا رہی تھی کہ مارے خوشی کی میری آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ رین کو کچھ دیر تو میری بات کا یقین ہی نہیں آیا، اور پھر وہ مجھے خود سے دور کرتے ہوئے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی کہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم جانتی ہو تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے چیختے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اسمات میں سر ہلایا۔ یہ ایک اشارہ تھا کہ میں واقعی سچ کہہ رہی ہوں، اس میں تھوڑی بھی جھوٹ کی آمیزش نہیں ہے۔ میں جانتی تھی کہ ریم کے اس وقت حالت کیا ہوگی۔ یقیناً وہ بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، ایسی خوشی جیسے کہ میں محسوس کر رہی تھی، اور دمام کی ہواؤں نے میری خوشی کو محسوس کرتے ہوئے جیسے پورے سعودی عرب میں اس بات کو پھیلا دیا۔ میرے لیے ایک ناقابل فراموش واقعہ تھا جسے میں کبھی بھی اپنی زندگی میں بھول نہیں سکتی تھی، لیکن یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ واقعہ میری زندگی میں واقعی ناقابل فراموش بن جائے گا اور میری زندگی کو بدل کے رکھ دے گا۔ میرا نام البینا ہے، میرا تعلق سعودی عرب سے ہے۔ میں نے مغربی گھرانے میں آنکھ کھولی اور میرا تعلق کرسچن فیملی سے تھا۔ ہماری سوچ بالکل ایسی تھی کہ جس میں زندگی گزارنے کے لیے کسی بھی روک ٹوک اور کسی بھی طرح کی پابندی کا وہم و گمان بھی نہ ہو۔ ہمارے والدین نے ہمیں مکمل مغربی طرز زندگی دی۔ کھانا پینا گھرانہ تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی، اور پیسے کی ریل پیل تھی جس نے مجھے خاصا بگاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی اور انہوں نے آج تک کبھی بھی مجھے سختی نہیں کی۔ سب سے پہلے میرا تعلق تقریباً 19 سال کی عمر میں جان نامی لڑکے سے بنا۔ یہ شروعات جوانی کی خطرناک دن تھی اور میں بطور شدید طور پہ جان کی محبت میں گرفتار ہو چکی تھی۔ جان مجھے اتنا عزیز تھا کہ میں اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں گزار سکتی تھی، اور وہ بھی میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ میرے والدین کو بھی جان کافی پسند آیا اور ہم ریلیشن شپ میں رہنے لگے۔ یہ اس وقت کی بات تھی جب ہمارے سامنے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ اپنی زندگی کو مرضی سے گزارنے کا حق رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ جس طرح بھی زندگی کی خوشیاں ملیں، چاہے خریدنی بھی پڑیں تو وہ خرید لی جائیں، کیونکہ خوشیوں پر ہر طرف سے ہر انسان کا حق ہے۔ جان کے ساتھ میں تقریباً 3 سال تک ریلیشن شپ میں رہی۔ ہم نے ایک دوسرے کو بہت چاہا اور میں اس کی ہر خواہش کا احترام کرتی ہوں۔ وہ جب بھی میرے پاس ہوتا یوں لگتا ہے جیسے زندگی بہت پرسکون ہے۔ میں نے کئی راتوں کو اس کے ساتھ بہت رنگین کر دیا۔ وہ میری زندگی میں آنے والا پہلا انسان تھا، لیکن 3 سال کے بعد اچانک نہ جانے مجھے کیا ہوا، میں رفتہ رفتہ جان سے دور ہونے لگی۔ اب اس کا میری قریب آنا، میرے بار بار مجھے کال کرنا، میرے ساتھ وقت گزارنا مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس بات کو جان نے بھی محسوس کر لیا۔ وہ مجھ سے وجہ جاننا چاہتا تھا کہ کس وجہ کی بنا پر میں اس سے دور ہوتی جا رہی ہوں۔ کیا میرا انٹرسٹ کسی اور میں ہے؟ لیکن فی الحال مجھے کسی میں انٹرسٹ نہیں تھا۔ میں بس جان سے اب اکتا گئی تھی، اور بالآخر 3 سال کے ریلیشن شپ کے بعد میں نے جان سے بریک اپ کر لیا۔ کسی کو بھی یہ نہیں لگتا تھا کہ میں اور جان علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن میں کیا کرتی؟ میری زندگی اتنی بے سکون تھی کہ مجھے لگتا تھا جیسے میں اپنی زندگی کو جان کے ساتھ نہیں گزار سکتی۔ مجھے اپنے لیے جان بہترین شخص کی تلاش تھی۔ جان سے اپنی راہیں جدا کرنے کے بعد وہ کافی عرصے تک میرے پیچھے پڑا رہا۔ جب اسے کوئی اور مل گئی اور وہ بھی ایک بار پھر اپنی زندگی میں مست اور مگن ہو گیا۔ لیکن ابھی تک میری زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا۔ گو کہ ہم اس آیت کو مانتے تھے، لیکن اس وقت ہم نے کبھی بھی اسے مذہب کو لے کر کسی بھی عبادت کو اہم نہیں سمجھا، بلکہ یہ کہنا بجا ہوگا کہ اس وقت میرا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں تھا۔ بس بتانے کے لیے اگر کوئی پوچھ لیتا تو ہم یہی کہتے کہ ہم کرسچن ہیں۔
لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ میں نے خود کو ہر مذہب کی پابندیوں سے آزاد کر رکھا تھا۔ نہ ہی میرے والدین نے کبھی اس طرف کوئی ترغیب دی، بس زندگی جانوروں کی مثال تھی، کھایا پیا عیش کیا سو گئے۔ بس اس وقت ماننا تھا کہ جو بھی خوشی ہماری زندگی میں ادھوری اور نامکمل ہوئی، پیسوں سے اسے خرید لیا جائے۔ نہ جانے کیوں لوگ اپنی زندگی کو خوشیوں سے محروم رکھتے ہیں، نہ جانے کیسے لوگ مذہب اور معاشرے کی پابندیوں سے خود کو باندھ کر رکھتے ہیں۔ تقریباً 27 سال کی عمر تک میری زندگی میں بے شمار لڑکے آئے اور میری زندگی مسلسل ان لڑکوں کے گرد گھومتی رہی۔ میں 6 ماہ سے زندگی کسی سے بھی زیادہ نہیں گزار سکی اور نہ ہی مجھے سکون ملتا تھا۔ مجھے ایسا لگتا تھا جیسے مجھے جاننے اور سمجھنے والا یہاں پر کوئی بھی نہیں ہے۔ جو بھی ہے وہ بس میرے پیسے اور میرے جسم سے مطلب رکھتا ہے اور اپنے مطلب کو پورا کرنے کے بعد خود غرض ہو جاتا ہے اور میری خوشیاں ادھوری رہ جاتی ہیں۔ میں اپنی ساری زندگی کی خوشیوں کو مکمل کر لینا چاہتی تھی، ایک ایسے انسان کے ساتھ جو مجھے سمجھے اور میرے دکھ درد کو بانٹے، جو میرے ساتھ مسکرائے، میرے ساتھ روئے، میرے ساتھ کھائے اور میرے ساتھ سوئے، جو جیے بھی میرے ساتھ اور میرے ساتھ مر جائے۔ جب میری پہلی ملاقات ریم سے ہوئی، ریم میرے گھر میں بطور ملازم آئی۔ اس نے ہمیں اس وقت بطور سرونٹ جوائن کیا۔ پہل تو نہ ہی ہماری اتنی تفصیلی ملاقات ہوئی اور نہ ہی ہم نے ایک دوسرے کو اتنا جانا۔ وہ ایک ماہر کوک تھی اور مجھے اس کے بنائے ہوئے تمام کھانے بہت پسند آتے تھے۔ کچھ ہی دنوں کے اندر وہ ہمارے گھر میں بالکل رچ بس گئی، جیسے کہ گھر کا ہی کوئی فرد ہو، اور اسی دوران آہستہ آہستہ میری اس سے قربت بڑھنے لگی، آہستہ آہستہ میرے قریب آنے لگی اور ہم میں ایک اچھی دوستی نے جنم لیا۔ یہ اس رات کا واقعہ تھا جب میرے دوست ایک شدید قسم کا مجھ سے جھگڑا ہوا اور میں اس رات شدید ڈپریشن میں گھر پہنچی۔ میں اس قدر پریشان تھی کہ میں نے بیگ کو گھر میں داخل ہوتے پھینک دیا، جوتے اتار کے پھینکے اور سیدھا کمرے میں جا کے بیڈ پہ اوندھے منہ لیٹ گئی۔ سب دوستوں کے سامنے اس نے مجھے بہت ذلیل کیا تھا اور اس وقت غصے سے میرا برا حال تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹی ہوئی مسلسل شدید غصے میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جب میرے کمرے کا دروازہ آہستگی سے ناک ہوا۔ مجھے شدید کوفت ہوئی۔ میں اس وقت کسی سے بھی ملنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ شاید میری والدہ مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن یہ صرف میرا اندازہ تھا۔ جب دوسری طرف دروازہ آہستگی سے کھلا اور کوئی کمرے کے اندر داخل ہوا، میں ایک دم سے اٹھتے ہوئے چیخی اور کہا، مجھے نہیں ملنا کسی سے۔ جب سامنے کھڑی ریم کو دیکھا، میں نے مکمل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس وقت میرے کمرے میں آنے کی؟ میں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ غصے میں اس پہ برس پڑی اور وہ شائستگی سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے تمام غصے کو برداشت کرتی رہی۔ اس کو یوں خاموش کھڑے دیکھ کر مجھے اور بھی شدید غصہ آ رہا تھا۔ میں نے اسی وقت اسے کمرے سے نکل جانے کو کہا اور وہ پلٹی اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ کافی حد تک اس پہ اپنا سارا غصہ نکال کر میں نارمل ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے خود ہی شرمندگی ہوئی اور اس پر بے پناہ ترس آیا کہ میری شخصیت میں رحم دلی شامل تھی۔ میں جتنی بھی لاپرواہ، ضدی اور منہ پھٹ تھی، لیکن میں کسی پر بھی زیادتی نہیں ہونے دیتی تھی۔ جب بھی کسی کو اپنے غصے کا شکار بناتی، پھر اس پر مجھے بے پناہ افسوس ہوتا اور میں جانتی تھی کہ امار افسوس نے مجھے پوری رات نیند نہیں آنے والی۔ کچھ دیر کے بعد میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور میرا رخ کچن کی طرف تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ شاید اس وقت ریم کچن میں ہی ہو یا پھر سرونٹ کوارٹر۔ لیکن وہ مجھے خوش قسمتی سے کچن میں مل گئی۔ وہ کچھ بنانے میں مصروف تھی اور اس کی پشت دروازے کی جانب تھی۔ میں نے دروازے میں ہی اسے دیکھا اور بات کرنے کا سوچا، جب وہ ایک دم پلٹی اور مجھے دیکھ کے ہلکا سا مسکرائی۔ اتنے برے رویے کے بعد اس کی مسکراہٹ مجھے اچھا خاصا چبھ رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ آپ ضرور آئیں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے میری جانب بڑھی اور میرے ہاتھ کو پکڑ کر کرسی پر بٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کافی کا مگ میرے سامنے رکھا اور خود بھی میرے سامنے بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ بہت مطمئن تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کچھ دیر پہلے کچھ بھی نہیں ہوا۔ میں اپنے آنے کا مقصد بھول گئی اور اسے پوچھنے لگی کہ تم اتنی پرسکون کس طرح رہ لیتی ہو ریم؟ کیونکہ میں محبت کرتی ہوں، اس نے برجستہ جواب دیا اور میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا حقیقت میں محبت لوگوں کو اتنا پرسکون کر دیا کرتی ہے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی اور اس رات ریم میرے لیے زندگی کی سب سے ضروری چیز بن گئی۔ وہ میری زندگی کی وہ خاص چیز تھی کہ اگر میں اس کے ساتھ دن کا کچھ وقت نہ گزارتی
تو یوں لگتا ہے جیسے میں نے سارا دن کسی ادھورے پن میں گزار دیا۔ وہ مجھے ہمیشہ پرسکون کر دیا کرتی تھی۔ میں جتنی بھی ڈپریس ہوتی اس سے بات کرتی اور میں نارمل ہو جاتی۔ میں اپنا سارا غصہ اس پہ نکال لیا کرتی تھی اور وہ مسکراہٹ سے دیکھتی رہتی۔ نہ جانے اسے کیسے پتہ چل جاتا کہ مجھے اس وقت کس چیز کی طلب ہے، اور وہ میرے لیے اسی وقت وہ چیز بنا کر حاضر کر دیتی۔ اس کی صحبت کا اثر یہ ہوا کہ میں آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہوتی گئی، اور اب یہ بدلاؤ آیا کہ ریم ہمارے ہی طرح ہمارے گھر میں رہتی، ہمارے ساتھ اٹھتی بیٹھتی اور ہمارے ساتھ ہی کھاتی پیتی، لیکن کچن کے معاملات ابھی تک اسی نے ہی سنبھالے ہوئے تھے۔ میرے والدین بھی میرے گھر میں اس کی آمد سے بہت خوش تھے۔ وہ یہی سمجھتے تھے کہ ریم کی وجہ سے گھر میں میرا بہت دل لگنے لگا ہے، اور شاید میں اپنے بہن بھائیوں کی کمی کو ریم کی وجہ سے پورا کر پا رہی ہوں، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ آہستہ آہستہ میری دلچسپی میرے تمام دوستوں سے ختم ہوتی چلی گئی، اور میری دلچسپی ان کا صرف اور صرف ریم بنتی گئی۔ وہ کچن سے زیادہ وقت میرے کمرے میں گزارنے لگی، اور جو ہمیشہ میرے منہ سے ریم کی تعریفیں سن کر اور اس کے لیے اپنا یہ دیکھ کے چڑھ جاتا، وہ مجھے اکثر سمجھاتا کہ وہ صرف اور صرف تمہاری ایک سرونٹ ہے، اسے سر پہ مت چڑھاؤ، لیکن میری طرف توجہ دو۔ ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن میں کبھی بھی ایسا نہیں کر پاتی تھی۔ میں جب کبھی بھی جوزف کے ساتھ ہوتی، میرا ذہن ہمیشہ ریم کی طرف رہتا۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ میں نے کبھی بھی جوزف کی کوئی بات کو ریم سے چھپایا ہو۔ ان دنوں جوزف کی برتھ ڈے آنے والی تھی، اور میں اسے اس کے گھر جا کر سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ میں نے ریم سے اس بات کا ذکر کیا اور اسے کہا کہ میں رات کو جا کر اس کے گھر پہ سرپرائز دوں گی۔ ہم نے دن بھر ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کی، خوش رہے، پارٹی کی، اور رات 12 بجے سے پہلے میں نے جوزف کے گھر جانے کا پروگرام بنایا۔ میرا ارادہ تھا کہ میں جیسے اس کے گھر جاؤں گی وہ بے پناہ خوش ہوگا، ہمارے درمیان ساری قدورتیں ختم ہو جائیں گی اور جوزف کے دل سے تمام میل اتر جائے گی۔ میں اسے پارٹی دوں گی، ہم ایک ساتھ وقت گزاریں گے، اور یقیناً یہ ہمارے رشتے پہ ایک بہترین اثر ڈالے گا۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس، پھر اس رات میں نے سنہرے رنگ کا ویسٹرن ڈریس پہنا۔ میں اپنے کھلے بالوں کے ساتھ بہت حسین لگ رہی تھی۔ ریم نے تیاری کروانے میں میری مدد کی، اور میں مکمل تیار ہو کے جوزف کے گھر پہنچ گئی۔ میں نے جوزف کو اطلاع نہیں دی تھی، کیونکہ یہ ایک سرپرائز تھا۔ جو اپنے والدین کے ساتھ نہیں رہتا تھا وہ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ میں کسی بھی وقت اس کے گھر آ جا سکتی تھی۔ شاید جوزف کو اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ میں اس وقت اس کے گھر آؤں گی، کیونکہ ہم نے پورا دن ایک ساتھ بتایا تھا، اور ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ جب ہم ایک پورا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں تو پھر رات کو بھی ہماری ملاقات ہو۔ جوزف میری روٹین سے اچھی طرح واقف تھا۔ میں جیسے ہی اس کے گھر میں داخل ہوئی، میرے ہاتھوں میں پھولوں کا ایک گلدستہ تھا اور پیک کیا ہوا کیک میری گاڑی میں پڑا تھا۔ میں فی الحال اسے پھولوں کی خوشبو سے متاثر کروانا چاہتی تھی، اور اسے احساس دلانا چاہتی تھی کہ وہ شخص بھی میری زندگی میں پھولوں کی حیثیت رکھتا ہے، جس کے ہونے سے میری زندگی خوشبو کی طرح مہکتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اندر داخل ہونے کے لیے دروازہ کھولا تو صحن میں مکمل خاموشی تھی۔ ایک مسکراہٹ میرے لبوں پر پھیل گئی۔ یقیناً جوزف اپنے کمرے میں بھرپور نیند کے مزے لے رہا ہوگا، اور میرے آنے پہ اس کا کیا رد عمل ہوگا، میں سوچ کے حیران رہ گئی۔ میں جیسے ہی جوزف کے کمرے کی طرف بڑھی، میرے ہاتھ کھلے دروازے پر ٹھٹک کے رک گئے۔ کمرے سے آتی ہوئی سرگوشیوں اور سسکیوں نے مجھے بے حد متوجہ کیا، اور میرا دل زور سے دھڑکا۔ میرے پاؤں ڈگمگا رہے تھے، نہ جانے جوزف اندر کیا کر رہا تھا اور اس کے ساتھ کون تھا۔ میں کچھ دیر دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس کی سرگوشیوں کو سنتی رہی، وہی نرم سرگوشیاں جو میرے کانوں میں گھولا کرتی تھیں، وہی سسکیاں جو جوزف ایک دوسرے میں ہم کھوئے میں سنتے۔ مجھے یہ صرف وہم تھا کہ جوزف کی زندگی میں صرف وہم ہے، یا میں ہوں؟ میں نے ایک دم سے ہی دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ جوزف اور ایک لڑکی کو دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی۔ جوزف نے مجھے دیکھ لیا تھا اور مجھے دیکھ کر شدید حیران تھا۔ وہ ایک دم سے اٹھا اور میرے سامنے حیران کن نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ وہ لڑکی بھی مجھے دیکھ کے شدید حیران تھی۔ میں نہیں جانتی تھی وہ لڑکی کون ہے، نہ ہی میں نے پہلے کبھی اسے دیکھا تھا۔ جوزف میری طرف بڑھا جب میں نے پھولوں کے گلدستے کو کھینچ کر اس کے منہ پر مارا اور واپس پلٹتے ہوئے بھاگتی چلی گئی۔ وہ مجھے پیچھے سے مسلسل آوازیں دے رہا تھا، مجھے پکار رہا تھا، لیکن میں کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ میں نے آتے ہوئے گاڑی سے پیک شدہ کیک نکالا، اسے کھولا
اور جا کر اسے مکمل طور پر جوزف کے منہ پہ گرا دیا۔ وہ مجھے صفائی دے رہا تھا کہ محض ایک غلطی ہے، وہ مجھ سے شرمندہ ہے، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہیں سن پا رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو سٹارٹ کیا اور اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی بھگا کر لے گئی۔ میں نے اپنے موبائل کو سوئچ آف کر دیا۔ وہ مجھے مسلسل کالز کر رہا تھا، لیکن میں اب اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میرا دل اس قدر دکھا تھا، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ جوزف مجھے ہارٹ بھی کر سکتا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، حالانکہ میں اس کے ساتھ کس قدر وفادار تھی، اور اسی رات میرا اعتبار مرد ذات سے اٹھتا چلا گیا۔ اس رات مجھے پے در پہ ملنے والے ہر مرد سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ میں نے اس دن یقین کر لیا کہ مرد کبھی بھی ایک عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ٹک کر۔ وہ آئے روز کپڑوں کی طرح عورتیں بدلنے کا شوقین ہوتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتا کہ ایک عورت اس کے ساتھ کس قدر وفادار ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کی تکمیل میں اس قدر مگن ہوتا ہے کہ وہ کسی کے بھی جذبات کو رون دینے کی حیثیت رکھتا ہے۔ مجھے یاد ہی نہیں آیا کہ میں نے بھی جان کے ساتھ ایسا ہی کیا تھا۔ میں نے بھی اس کو بے وجہ چھوڑ دیا تھا، اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ اسے جب بھی دھوکہ ملتا ہے یا کوئی بھی دکھ ملتا ہے تو وہ یہ یاد نہیں کرتا کہ اس نے خود کتنے لوگوں کو اس اذیت سے گزارا ہے۔ وہ صرف یہ محسوس کرتا ہے کہ اسے ہی صرف یہ اذیت ملی ہے، اور وہ اس قدر شکوہ گو ہوتا ہے کہ آخر یہ اذیت اسے ہی پہنچائی گئی، آخر کیوں؟ میں جس حالت میں دوبارہ گھر پہنچی، میں نے آ کر خود کو کمرے میں بند کر لیا، اور اگلا پورا دن میں کمرے سے باہر نہیں آئی۔ کتنے ہی دن میں شدید دکھ کے احساس میں رہی۔ ریم نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا۔ وہ ان وقتوں میں میرے اتنے قریب آ گئی کہ ہمارا دور جانا ایک دوسرے سے مشکل ہو گیا۔ میں جب بھی اس سے گلے لگاتی تو ایک اپنائیت کا احساس آتا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں دن بدن اس کے قریب آ کر اس کے ساتھ ایک ایسے رشتے میں جڑ رہی ہوں جس سے دور جانا ممکن ہی نہیں ہو پائے گا۔ اس کے بعد میں نے لڑکوں سے دوستیاں رکھنی اور لڑکوں کے ریلیشن شپ میں آنا بالکل ہی ختم کر دیا۔ میری ساری دلچسپی اب ریم کی طرف تھی۔ ریم اور میں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ہم سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے۔ میرے والدین اس چیز کے خلاف نہیں تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں اپنی زندگی کو بہترین طریقے سے گزاروں اور اپنی زندگی کو اچھے طریقے سے انجوائے کروں۔ وہ ہمیشہ مجھے خوش دیکھنا چاہتے تھے، لہٰذا انہوں نے مجھ پر کبھی کوئی روک ٹوک نہیں کی، لیکن اس وقت تک جب تک کہ وہ حیات رہے۔ اس دن میں گھر پہ ہی تھی۔ میرے پیرنٹس صبح گھر سے نکلے۔ میں نے ان سے ملاقات کی اور شام کو ان کی واپسی تھی۔ وہ ایک ضروری کام سے جا رہے تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد میں ان کو کبھی بھی دیکھ نہیں پاؤں گی۔ واپسی پر آتے ہوئے کار ایکسیڈنٹ میں میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو گئی، اور میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے والدین کو کھو دیا۔ یہ میرا آخری سہارا تھا۔ ان کی جدائی نے مجھے ہلا کے رکھ دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس قدر محبت کرنے والے ماں باپ جب جدا ہوں گی تو میری زندگی مکمل ویران ہو جائے گی۔ ریم اس وقت بھی میرے ساتھ تھی۔ اس رات میں بے پناہ روتی رہی، اور اگلے دن ان کی تدفین ہو گئی۔ اسی دن میں گھر میں اکیلی تھی۔ میں ان کی یاد میں اس قدر اداس تھی کہ کہیں بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں ان کی چیزوں کو ٹٹولتے ہوئے دیکھتی، ان کو سینے سے لگاتی، ان کے احساس کو ڈھونڈتی اور بری طرح رو دیتی۔ نہ جانے وہ مجھے کیوں چھوڑ کر چلے گئے۔ مجھے تو ان کے بغیر جینا ہی نہیں آتا تھا۔ اس رات بھی میں بیڈ پر بے انتہا رو رہی تھی۔ جب ریم کمرے میں داخل ہوئی، وہ آ کر میرے پاس بیٹھ گئی اور میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے تھام لیا۔ میرا غم تسلیوں سے بہت بڑا تھا۔ میں کسی طور بھی سنبھلنے والی نہیں تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مجھے ہر حالت میں موم ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ میرا ان کے بغیر دل نہیں لگتا ریم۔ اس نے مجھے گلے سے لگا لیا اور میں اسے لپٹ کر کافی دیر روتی رہی۔ جب اس نے مجھے سیدھا کیا، میرے آنسوں کو صاف کیا، میرا دل کافی ہلکا ہو چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس نے جھکتے ہوئے میرے رخسار پر بوسہ دیا۔ میں سن رہ گئی۔ یہ احساس بہت دلکش تھا۔ ایک دم سے ہی پرسکون لہر میرے جسم میں دوڑتی چلی گئی اور میں نے اپنی آنکھوں کو موند لیا۔ اس نے مجھے بیڈ پر لٹا دیا اور خود بھی میرے پاس لیٹ گئی۔ وہ میرے بالوں میں آہستگی سے انگلیاں چلانے لگی اور میں نے آنکھیں بند کر کے سوتی چلی گئی۔ نیند مجھ پہ غالب آ گئی اور میں کافی حد تک پرسکون ہو چکی تھی۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا۔ میری زندگی کا واحد سہارا اب ریم تھی۔ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ میری زندگی تھی اور اس کا ساتھ میرے لیے سب کچھ تھا۔ وہ میری ہم عمر تھی، مجھ سے کم خوبصورت تھی، لیکن بے حد پرکشش۔
اس کے بھرے بھرے گال، اس کا خوبصورت لہجہ، اس کا پرسکون لمس، وہ میری زندگی کا سب سے واحد اور بہترین مرکز بنتی چلی گئی۔ جب ہم اس سٹیج پر آئے جب ہمارا ایک دوسرے کے بغیر گزارا مشکل ہو گیا، اس رات وہ میرے ساتھ ہی لیٹی تھی جب میں نے اسے کہا کہ میں تمہارے ساتھ اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، میں تمہارے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا چاہتی ہوں۔ میں نے بے دھڑک اس سے یہ سب کچھ کہہ دیا۔ میری بات سن کر وہ ہلکا سا مسکرائی اور کہنے لگی کہ سوچ لو، اس میں تو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، ہو سکتا ہے کہ تم کچھ وقت تک مجھ سے اکتا جاؤ۔ میں بے اختیار اسے لپٹ کے کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں تم سے نہیں اکتا سکتی ریم۔ مجھے اس وقت کچھ علم نہیں تھا، نہ ہی گناہ کا نہ ثواب کا، حالانکہ میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میری رکتی ہوئی زندگی مجھے کس ویرانیوں میں دھکیل رہی ہے۔ میرے دل میں نفس کی جنم لینے والی انوکھی خواہش نے مجھے کس گناہ کے اندھے کنویں میں دھکیل دیا ہے۔ مجھے ثواب گناہ کسی چیز سے کوئی بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا، میں بس اس میں گم ہوتی چلی گئی، وہ مجھے خود میں گم کرتی چلی گئی۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے مجھے اس سے پہلی بار محبت ہوئی ہے۔ وہ پہلی دوستیاں، محبت، ریلیشن شپ، وہ سب کچھ تو محض ایک دھوکہ تھے۔ شاید کہ میں اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ بھی ایک دھوکہ ہی ہے۔ ہمارا ایک پر ایک دوسرے کے بغیر گزارنا مشکل ہو گیا۔ میری زندگی میں ہر جنم لینے والی خواہش، میرے ساتھ ہر لمحات کو خوبصورت بنانے کے لیے ریم موجود تھی۔ وہ مجھے ظاہری فریب میں پھنساتی چلی گئی اور میں پھنستی چلی گئی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ ایک ایسی دلدل ہے جس سے واپس پلٹنے کے چکر میں اس میں اتنا ہی دھنستی چلی جاؤں گی۔ مجھے ہر رات اس کی باہوں میں سکون ملتا، مجھے ہر صبح صرف جاگتے ہوئے وہی سامنے نظر آتی۔ وہ ایک ماہر بیوی کی طرح میرے لیے سب کچھ بناتی، ایک شوہر کی طرح میرا خیال رکھتی۔ مجھے ایسا لگنے لگا کہ میری رکی ہوئی زندگی میں وہ آئی ہے اور میری زندگی میں خوشیوں نے جو جنم لیا ہے وہ بہت ہے۔ میری زندگی کافی پرسکون ہو گئی ہے، لیکن پھر بھی کوئی خیال مجھے ہر وقت پریشان کیے رکھتا۔ اس کی قربت میں آ کے میں اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوستوں، اپنے ہر رشتے کو بھولتی چلی گئی۔ میرے پاس صرف وہ تھی، صرف وہی میرا سب کچھ تھی۔ آہستہ آہستہ یہ بات ارد گرد کے لوگوں میں پھیلنے لگی۔ لوگوں کو ہمارے بارے میں جاننے کے لیے تجسس ہونے لگا اور میں اسی ڈر سے ڈرتی تھی، کیونکہ لوگ اب مجھ سے سوالات کرتے تھے، اس کے بارے میں لوگ جاننا چاہتے تھے، اور لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ملک میں غیر قانونی کام ہے، لیکن میرا ماننا تھا محبت کسی بھی قانون کو نہیں دیکھتی۔ مریم سے محبت کرتی ہوں اور اس کے ریلیشن شپ میں ہوں۔ میرے تمام رشتہ داروں نے مجھ سے بائیکاٹ کر لیا۔ پاپا کے بہت سے فیملی فرینڈز تھے جنہوں نے آ کر مجھے سمجھانے کی کوشش کی اور ریم سے دور رہنے کا مشورہ دیا اور ہر حربہ آزمایا، لیکن میں اس سے ایک منٹ بھی دور نہیں رہ سکتی تھی۔ ہم پھر کسی نہ کسی طرح ایک دوسرے سے مل جاتے۔ میں نے ان سب کو کہہ دیا کہ مجھے کسی سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے، میں کسی کو نہیں جانتی، میری زندگی صرف اور صرف ریم سے منسلک ہے۔ کچھ لوگوں نے ہمیں غیر قانونی کام کرنے کے زمرے میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں 2 ماہ پولیس کی حراست میں رہی اور ریم بھی۔ ہمیں علیحدہ قید کر دیا گیا۔ لوگ ہمیں طنزیہ نظروں سے دیکھتے، ہم پر جملے کستے اور طرح طرح کی باتیں پوچھتے۔ بلا شبہ وہ سب کچھ بہت تکلیف دہ تھا، لیکن میرے لیے سب سے تکلیف دہ تھا حریم کے بغیر رہنا۔ میرے 2 ماہ کے بعد کیسے گزرے صرف میں ہی جانتی تھی۔ میں ہر پل اس کے بغیر بے چین رہتی، ہر وقت اس کی یاد میں روتی رہتی۔ وہ میرا پاگل پن تھی جس نے مجھے حقیقت میں پاگل کر دیا تھا۔ 2 ماہ کے بعد ہمیں رہا کر دیا گیا اور میں رہا ہوتی سب سے پہلے اس سے ملی۔ میں اس کے گلے سے لپٹ کر بے تحاشا روئی۔ میں نے اس کے چہرے کو، ہاتھوں کو چوم ڈالا۔ مجھے ہم دونوں کو جدا کرنے والوں سے سخت نفرت تھی۔ پھر میں نے معاشرے کا سامنا کرنا سیکھا۔ میں نے سب کو بتایا کہ ہماری زندگی ہے اور ہم اسے جس طرح مرضی گزاریں گے۔ مجھے معاشرے کا سامنا کرنا آ گیا اور میں نے ہر ایک کا سامنا کرنا سیکھ لیا۔ میں نے لوگوں کو بتانا شروع کر دیا میں ساری زندگی ریم کے ساتھ ہی گزاروں گی، یہی میرا سب کچھ ہے۔ میرے اور رشتہ داروں نے مجھے شادی کی ترغیب دینا شروع کر دی، لیکن میں نے ان سے صاف کہہ دیا کہ میرا سب کچھ ریم ہی ہے اور مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہیے۔ انہی دنوں ہم نے گائنیکالوجسٹ سے رابطہ کیا اور اسے ایک بھاری رقم دے کے خود کو حاملہ کرنے کا سوچا۔ میں نے سوچا کہ یہ بچہ ریم اور میری محبت کی بنیاد کو مزید مضبوط کر دے گا۔
میرے پاس ڈریم کے علاوہ اولاد بھی ہوگی اور پھر ہم ایک ہنسی خوشی زندگی گزاریں گے۔ میں نے مردانہ سپمز کا استعمال کرتے ہوئے مکمل پروسیجر کے ساتھ حاملہ ہونے کا فیصلہ کیا اور 2 ماہ کی کوششوں کے بعد ہمیں کامیابی ہوئی۔ ہماری کوششیں رنگ لے آئیں۔ جس روز مجھے وہ خوشی ملی وہ میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اب ڈریم کو مجھ سے کوئی بھی جدا نہیں کر سکتا۔ ہم آفیشلی کپل ہیں اور یہ بچہ ہم دونوں کا بچہ ہوگا۔ اب تو کسی کے پاس کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ اپنی من گھڑت باتوں سے مجھے ڈریم سے جدا کریں، جو کہ شوہر کے روپ میں میرے پاس ڈریم تھی۔ میں نے اپنا بچہ بھی حاصل کر لیا تھا اور میری قدامت پسند زندگی ایک الگ ڈگر پہ چل رہی تھی۔ اب مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ مختلف لوگ ہمارے انٹرویوز کے لیے آتے، مختلف چینل نے ہمیں ریٹنگ کے لیے ہماری کہانی کو اچھال اچھال کر لوگوں میں بیان کیا اور مختلف لوگ ہم سے ملنے بھی آئے۔ ایک طبقہ ایک حد تک ہمیں کافی سپورٹ کرتا رہا اور کہتا رہا کہ ہماری مرضی کی زندگی ہم جس طرح مرضی گزاریں، ہمیں مکمل آزادی اور حق حاصل ہے۔ کوئی بھی نہیں ہماری زندگی میں دخل اندازی کا حق رکھتا اور ہمیں کسی سے ڈرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ ایک طبقہ ہمیں شدید تنقید کا نشانہ بناتا، خاص کر میرے مذہب کے لوگوں نے مجھے شدید تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ میں کرسچن سے دستبرداری کا اعلان کروں کیونکہ میں معاشرے کو شدید خراب کر رہی ہوں اور لوگوں کو ایک غلط پیغام دے رہی ہوں، کیونکہ مرد کے بغیر عورت کی زندگی نامکمل ہے۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ریم اور میں اپنی زندگی کسی بھی مرد کے بغیر ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت طریقے سے گزار لیں؟ میں نے ابھی تک اپنے حاملہ ہونے کی خبر کو مخفی رکھا تھا، لیکن آخر کب تک؟ 3 ماہ کے بعد میری ظاہری حالت کے پیش نظر لوگوں کو صاف نظر آنا شروع ہو گیا کہ میں حاملہ ہوں۔ حقیقی طور پر ملاپ معاشرے میں ایک وبال مچ گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ کسی بھی مرد کے بغیر 2 عورتوں کا جنسی ملاپ کیوں کر ممکن ہے، اور پھر اس کے بعد حمل ہونا، یہ ایک مافوق الفطرت بات ہے جو لوگ کسی بھی حالت میں تسلیم نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے سب کو بتایا کہ میرے پیٹ میں ریم کا بچہ ہے، لیکن حقیقت سے میں واقف تھی کہ ہم نے مردانہ سپمز کا استعمال کر کے یہ حمل حاصل کیا ہے اور یہ بچہ بھی اسی کا ہوگا۔ سب کچھ ایک حد تک ٹھیک تھا، جیسا بھی تھا۔ میں اپنی زندگی میں مست اور مگن تھی جب تک کہ میری زندگی میں وہ بھونچال نہ آیا۔ اس رات میں نے شام کا کھانا کھایا اور کھاتے لیٹ گئی اور ریم کے کمرے میں آنے سے پہلے تک میں نیند کی گہری وادیوں میں اتر گئی تھی۔ کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ریم کے بغیر میں سو جاؤں، لیکن نہ جانے اس روز کیا تھا کہ مجھے شدید نیند آ رہی تھی اور میری آنکھیں کسی صورت بھی کھل ہی نہیں پا رہی تھی۔ میں کچھ دیر میں ہی اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی اور نہ جانے کب تک یوں پڑی رہی۔ جب اگلے روز دوپہر کو میری آنکھ کھلی، میں بے اختیار اٹھ بیٹھی۔ تئی میرے سر میں درد کی شدید لہر دوڑ گئی۔ میں نے دکھتے ہوئے سر کو تھاما اور بیڈ سے نیچے اتری۔ باہر جا کر میرا ارادہ تھا کہ ریم کو بلاؤں اور اسے بتاؤں کہ میرے سر میں شدید درد ہے۔ میں نے باہر نکلتے ہی اسے آوازیں دینا شروع کر دی۔ کچن پھر ہر جگہ کو چھان مارا، لیکن ریم کہیں بھی موجود نہیں تھی۔ مجھے حقیقت میں پریشانی ہونے لگی۔ آخر ریم کدھر ہے؟ وہ کہاں چلی گئی؟ اور کہیں اسے کسی نے نقصان تو نہیں پہنچا دیا؟ میرے دماغ میں مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ جب میں نے اپنے موبائل کو ڈھونڈا اور ریم کو کال کی، 1 بار 2 بار بار بار، لیکن وہ میری کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ مجھے حقیقت میں پریشانی نے آن گھیرا اور میں نے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ آخر وہ مجھے بھی بنا بتائے کہاں جا سکتی تھی؟ 3 سال ہو چکے تھے۔ آخر وہ اتنی لاپرواہ کیسے ہو سکتی تھی؟ وہ جانتی تھی کہ مجھے اس کے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے اور میں کس قدر پریشان ہو جاتی ہوں اسے سامنے نہ دیکھ کر۔ میں نے ایک بار پھر کال کی اور میری کال پک نہیں کی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد کسی نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ مجھے سخت حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی تھی، کدھر چلی گئی۔ میں نے جلدی سے اس ویڈیو کو اوپن کیا۔ جیسے جیسے ویڈیو چلتی جا رہی تھی میرے ہوش اڑتے جا رہے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا بھی ممکن تھا۔ جیسے جیسے میں اسے دیکھتی گئی مجھے یوں لگتا گیا کہ آسمان میرے سر پہ ٹوٹ پڑا ہے، جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، پوری دنیا تاریکی میں ڈوب رہی ہے۔ اب میرے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی تھی۔ میں حقیقت میں اتار چکی تھی۔ آخر مرد کے بغیر تم کیسے مکمل طور پہ مجھ پر انحصار کر سکتی ہو؟ تم نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا اور میں اس پر تمہاری شکر گزار ہوں۔ مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو مجھے چاہیے تھا اور میں واپس لوٹ رہی ہوں اپنے منگیتر کے پاس۔ ہاں، مجھے معاف کرنا،
شجاع میرا منگیتر ہے اور میں اسے محبت کرتی ہوں اور جلدی ہی ہماری شادی ہونے والی ہے. مجھے زیادہ دولت کمانے کے لیے تم سے یہ ناٹک کرنا پڑا. اتنی محبت، اتنی دولت دینے کے لیے شکریہ. اپنی زندگی میں خوش رہو اور مجھے بھول جاؤ، اور ہاں ہو سکے تو اب اس بچے کے سہارے دل لگا کر زندگی گزار لینا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ریم میرے ساتھ ایسا کرے گی. میں نے تو اسے اپنا سب کچھ مان لیا تھا اور اپنی پوری زندگی اسی کے ساتھ گزارنے کا سوچا تھا، لیکن میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس نے محض دولت کی خاطر میرے ساتھ یہ محبت کا جال بچھایا اور اس میں مجھے قید کر کے خود فرار ہو گئی. اپنی زندگی جینے کے لیے میں حواس باختہ ہو کر موبائل کو پھینک کر بھاگنے لگی. میں بے تحاشا تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتی جا رہی تھی. جب آخری سیڑھی پر میرے پاؤں ڈگمگائے اور میں بے اختیار نیچے کی طرف لڑکتی چلی گئی. پیٹ کے نیچے کی طرف مجھے شدید درد کا طوفان اٹھا اور میں نے اپنی آنکھوں کو موندنے سے پہلے آخری بار ریم کو پکارا اور اپنی آنکھوں کو موند دیا. جب میری آنکھ کھلی تو میں ایک ہاسپٹل کے کمرے میں تھی. میرے سامنے کھڑی ڈاکٹر میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی اور تمام واقعات میرے ذہن میں گردش کرنے لگے. میری پلکیں بے اختیار ہی تر ہوتی جا رہی تھی. ڈاکٹر میری جانب بڑھی اور کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے بے اختیار ہی اس بات میں سر ہلایا. وہ اپنے چہرے پہ نرم تاثرات لاتے ہوئے بولی، مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں آپ کے بچے کو نہیں بچا پائی. آپ مجھے بتائیں گی کہ آپ کے شوہر کہاں ہیں؟ اور یہ ایک ایسا سوال تھا جو مجھے تیر کی مانند آ کر لگا. میری زندگی کی سب سے بڑی سنگین غلطی جس کا ازالہ مجھے تاعمر بھگتنا تھا. خدا نے آپ کو نئی زندگی سے نوازا ہے. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. نہ جانے ڈاکٹر میری خاموشی کو کیا سمجھی تو مجھے ایک بار پھر تسلی دیتے ہوئے باہر چلی گئی. تیسرے دن مجھے ڈسچارج کر دیا گیا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ کوئی شخص جس نے مجھے رسالت میں دیکھا اور ایمبولینس کو کال کر کے اسپتال منتقل کروا دیا. ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی سے نوازا ہے کیونکہ میرے بچنے کے چانسز بہت کم تھے. حمل کو کافی عرصہ گزر چکا تھا اور بلیڈنگ زیادہ ہو گئی تھی. کافی مشکلات کے بعد اور پیچیدگیوں کے بعد اللہ نے مجھے ایک نئی زندگی سے نوازا ہے. یہ سب الفاظ میرے لیے بالکل نئے تھے. ڈاکٹر نائلہ مسلمان تھی. ان کا رویہ کافی شائستہ تھا. وہ عمر میں بالکل میری والدہ کی ہم عمر تھی، لیکن ان کے چہرے کی نرمی اور نور ان کو بے حد پرکشش بنا رہا تھا. انہوں نے اپنے سر پہ حجاب لپیٹا ہوا تھا، وہ حجاب جس کو کبھی دیکھتے ہوئے مجھے شدید قسم کی کوفت ہوتی تھی، لیکن اب میرا دل ہر خواہش سے بری ہو چکا تھا. جس روز میں ڈسچارج ہوئی ڈاکٹر نائلہ نے مجھے کہا کہ آپ کہاں جائیں گی، اور میں خاموش رہ گئی. میرے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا. میں اپنا سب کچھ گوا چکی تھی. اپنی عزت، اپنی شناخت، سب کچھ کھو دیا. میں نے کو اور پھر مجھے کسی کے بارے میں جاننے کا، کسی سے سوالات جوابات کرنے کا کوئی حق نہیں تھا. ڈاکٹر نے میری خاموشی کو بھانپ لیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کیا تمہارے کوئی گھر نہیں ہے؟ میری آنکھوں سے آنسو کے چند قطرے گر پڑے. میں نے کہا کہ مجھے تو جینے کا بھی کوئی حق نہیں ہے. آپ نے خواہ مخواہ ہی میری زندگی کو بچا کر مجھے مشکلوں میں ڈال دیا ہے. کاش آپ نے مجھے مرنے دیا ہوتا. میری زندگی اس قدر مایوسی کا شکار تھی کہ میں نے سوچ لیا تھا میں خودکشی کر لوں گی. ڈاکٹر نائلہ اٹھی، میرے پاس آ گئی. اس وقت اس کی ڈیوٹی کا ٹائم ختم ہونے والا تھا. اس نے مجھے کہا کہ اگر میں چاہوں تو اس کے ساتھ اس کے گھر چل سکتی ہوں، لیکن میں خاموش بیٹھی رہی. وہ کچھ دیر میری طرف دیکھتی رہی اور بولی کہ کیا چاہتی ہو تم؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں جینا نہیں چاہتی ڈاکٹر. میری زندگی میں اب کچھ بھی نہیں بچا. ڈاکٹر نائلہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے ساتھ لے جاتے ہوئے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور گھر کی طرف روانہ ہو گئی. دور دور تک میری زندگی کے ہر مقصد ختم ہو چکے تھے. مجھے ریم کی بے وفائی کا اس قدر دکھ تھا کہ میں نڈھال تھی. میں نے وہ بچہ بھی کھو دیا اور اپنے بابا کا وہ گھر، وہ پیسہ، بینک بیلنس، جائیداد، سب کچھ گوا دیا. میں نے ڈاکٹر نائلہ کی گاڑی گھر کے سامنے رکی. اس نے مجھے نرمی سے اترنے کا اشارہ کیا. میں نہ چاہتے ہوئے بھی اتر گئی. پتہ نہیں کیوں میں اس کی ہر بات مانتی جا رہی تھی. شاید اب میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. چلے جا کر گھر کے اندر وہ داخل ہوئی. میں آہستہ آہستہ اس کے ساتھ چلتی جا رہی تھی. میری آنکھوں میں شرمندگی واضح ہوتی. میں کسی صورت اس کے گھر، اس کی شخصیت کے قابل نہیں تھی. وہ اندر لے جا کر میری جانب متوجہ ہوئی. مسکراتے بولی کہ یہ میرا گھر ہے، جب تک چاہوں یہاں پہ رہ لوں.
اگر چاہو تو مجھے اپنی بڑی بہن سمجھ کر اپنی پریشانی کو بیان کر سکتی ہو، لیکن اگر تم شرم محسوس کرو تو بے شک اسے اندر ہی رہنے دو، لیکن یقین رکھو یہ پریشانی تمہیں اندر ہی اندر کھوکھلا کر دے گی۔ دکھ بانٹنے سے دکھ کم ہو جاتا ہے، مجھے اپنی خیر خواہی سمجھو۔ میں خاموش ہو گئی۔ میں کس پر اعتبار کرتی؟ میرا تو انسانیت سے اعتبار ہی اٹھ گیا تھا۔ میں ان کے گھر میں نہیں رہنا چاہتی تھی، لیکن پھر بھی میری مجبوریاں مجھے وہاں رہنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ میں نے ایک عرصہ اس معاشرے سے بغاوت کی ہے، اور یہ معاشرہ میری اصلیت جاننے کے بعد مجھے زندہ دفن کر دے گا۔ میں ان کے گھر رہنے لگی اور بدلے میں چاہا کہ ان کے گھر کا کام کاج کر دیا کروں۔ اس دن ڈاکٹر نائلہ کو کہا کہ مجھے کام کاج کرنا نہیں آتا، لیکن شروعات کروں گی تو سیکھ جاؤں گی۔ وہ میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرائی اور شفقت سے میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی کہ تم ہماری مہمان ہی نہیں، ہماری بیٹی بھی ہو، اور ہمارے مذہب میں مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور میں بھلا گھر آئی ہوئی رحمت سے کس طرح کام کاج کروا سکتی ہوں؟ میں نے بے اختیار اس کے ہاتھ پہ بوسہ دے ڈالا، حقیقت سے، شفقت سے، اور بالکل اسی طرح کہ وہ میری بڑی بہن اور ماں ہوں۔ وہ نہ صرف بے حد شفیق تھی، اس کے شوہر بھی بے حد شفقت سے پیش آتے۔ وہ دونوں اولاد کی نعمت سے محروم تھے، اور اس گھر میں نے جانا کہ آگے رشتے کیا ہوتے ہیں، حقیقی عورت کیا ہوتی ہے، اور حقیقی مذہب کیا ہوتا ہے۔ اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں گناہوں کی کس دلدل میں دھسی ہوئی تھی۔ میں اپنے لیے کس طرح ناجائز اور خود ساختہ رشتوں کو تشکیل دے رہی تھی، اور میں نے کس طرح ان بے ساختہ بننے والے رشتوں سے اپنی زندگی کو برباد کیا۔ اور مسلمان گھرانہ تھا، وہ پنج گانا نماز ادا کرتے تھے۔ میری دلچسپی کو دیکھ کے آہستہ آہستہ مجھ سے اپنے مذہب کی باتیں شیئر کرتی، لیکن آج تک انہوں نے مجھے کبھی کسی قسم کا دباؤ نہیں دیا۔ ایک روز ان کی باتیں سنتے سنتے میں اچانک گھٹنوں پہ سر رکھ کے رونے لگی، اور مجھے دیکھ کے بے تحاشا وہ پریشان ہو گئی۔ پریشانی سے کہنے لگی، کیا تم ٹھیک ہو؟ کیا تمہیں میری کوئی بات بری لگی ہے؟ میں مسلسل ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ میرا گناہ میرے ذہن کی اسکرین پر بالکل میرے سامنے آیا تھے۔ میں اس گھر کے اور آپ کے رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ میں ایسی گندگی ہوں جس سے لوگ سڑکوں پر کوڑے دانوں میں پھینک دیا کرتے ہیں۔ میں وہ کالک ہوں جسے لوگ اپنے ساتھ رکھنے سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا بھی دامن داغدار نہ ہو جائے۔ وہ میری بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، کوئی بھی گناہ قابل نفرت ہو سکتا ہے، لیکن گنہگار کبھی نہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر انسان سے خطا ہوتی ہے۔ میں نہیں جانتی تم نے کیا غلطی کی ہے، لیکن اگر تم اس پر نادم ہو تو یقین رکھو خدا تمہاری غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ خدا میری غلطیوں کو کیسے معاف کر سکتا ہے؟ میں نے تو آج تک اسے پکارا بھی نہیں، میں تو اسے جانتی نہیں، اور نہ ہی میں نے اس کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا ہے۔ میں روتے ہوئے پوچھ رہی تھی، اور وہ اپنی شفیق آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے سمجھا رہی تھی، تم اسے کیوں نہیں جانتی؟ تم اسے ضرور جانتی ہو، وہ تمہاری رگ رگ سے واقف ہے۔ یقین کرو تم اس کے سامنے بہت خوبصورتی سے اعتراف کر رہی ہو۔ تمہارے دل میں پنپتا ہوا درد اس کے سامنے اعتراف کر رہا ہے۔ تمہاری آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کے سامنے نادم اور شرمندہ ہیں۔ تمہاری زبان اسے پکارنا چاہتی ہے، اور وہ کیسے تمہارے حال سے غافل ہو سکتا ہے کہ اس نے جیسے ہی تمہیں مشکل میں پایا، تمہاری مشکل کو دور کرنے کے لیے اس نے مجھے بھیج دیا۔ میں نے آگے بڑھ کر ان کی گود میں اپنا سر گرا لیا اور اپنے ایک ایک جرم کا اعتراف کرتی چلی گئی۔ میں نے اپنی غلطیوں سے نادم تھی، میں شرمندہ تھی اپنی اس گنہگار اور سیاہ تاریک زندگی سے۔ میں اپنے ماضی کو دھو ڈالنا چاہتی تھی، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میرے اعتراف کے بعد وہ مجھ سے کس قدر نفرت کریں گی، لیکن میں اپنے دل کا غبار ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ میں ہر حالت میں اس کے جیسا بننا چاہتی تھی۔ مجھے بھی اس خدا پر ایمان لانا تھا، جو خدا اس قدر شفیق ہے کہ وہ لوگوں کی بڑی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، جو اسے کبھی نہیں جانتے، جو اسے بھی نہیں مانتے، وہ ان کی غلطیوں کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ وہ ان کی مدد کے لیے بھی کسی نہ کسی کو بھیج دیتا ہے۔ میں نے اپنے ہر اعتراف جرم کے بعد اپنی آنکھوں کو اٹھا کر ان کی طرف دیکھا، اور اس کی آنکھوں کے گوشے گیلے تھے۔ وہ میرے پاس سے اٹھ کر اندر چلی گئی۔ میں نے گھٹنوں پہ سر گرا لیا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری زندگی کی وہ سیاہ غلطیاں اس قدر میرا دامن پکڑ کے چلیں گی کہ میرا ریزہ ریزہ وجود ہر وقت ان کی وجہ سے بکھرتا رہے گا۔
لوگوں کے لیے اس قدر قابل نفرت بن جاؤں گی؟ میں خاموشی سے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی۔ اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ کسی بھی وقت میری طرف پیغام بھجوائیں گی کہ میں اب چلی جاؤں یہاں سے، کیونکہ میں یہاں پہ رہنے کے قابل نہیں ہوں۔ اور میرا ذہن اس فکر میں گم تھا کہ اگر وہ میرا سہارا نہ بنی تو مجھے گھر تو مل ہی جائے گا کوئی اور، لیکن میں اس خدا تک کیسے پہنچ پاؤں گی جو میرا منتظر ہے؟ پہلی بار میری آنکھوں سے گرنے والے آنسو توبہ کے آنسو تھے۔ جب دروازے پہ دستک ہوئی اور میں بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئی، میرا دل کسی سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ کسی بھی وقت میرے لیے وہ خیر، وہ خبر سورہ اسرافیل کی مانند پھونک دی جاتی، جس کے بعد شاید میرے لیے ہر گنجائش ختم ہو جاتی۔ وہ میرے کمرے میں داخل ہوئی اور میں انہیں دیکھ کے ٹھٹک گئی۔ میں حیران پریشان نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتی تھی کہ اس وقت میرے پاس وہ آئیں گی۔ میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت نفرت کرنے لگی ہوں گی، میں واقعی ناقابل نفرت ہوں، لیکن میں سچ میں اس پروردگار پر ایمان لانا چاہتی ہوں جس کی عبادت آپ کرتی ہیں اور جو اس قدر شفیق ہے کہ ہر غلطی کے بعد بھی سمیٹ لیا کرتا ہے۔ میں اس کے بعد آپ کے گھر سے چلی جاؤں گی۔ وہ میرے سامنے بیڈ پہ بیٹھ گئی، مجھے دیکھتے ہوئے بولی، جانتی ہو میں کدھر چلی گئی تھی؟ میں نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا۔ میں شکرانے کے نوافل ادا کرنے گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ کس قدر شفیق ہے مجھ پر کہ اس نے ایک انسان کی ہدایت کے لیے جو اس قدر گمراہ ہو، اس نے میرا انتخاب کیا۔ میرا شکرانہ تو بنتا تھا، اور میں نم آنکھوں سے دیکھتے ہوئے مسکراتی رہی۔ میں مسلمان ہو گئی۔ میں نے اپنی ہر غلطی کی معافی مانگ لی، اس امید کے ساتھ کہ میرے پروردگار نے مجھے معاف کر دیا ہوگا۔ ڈاکٹر نائلہ نے میری شادی اپنے چھوٹے بھائی سے کروا دی، اور تب مجھے احساس ہوا کہ رشتے کیا ہوتے ہیں، محبت کیا ہوتی ہے، اور شوہر کیا ہوتا ہے۔ آج میں ایک خوشگوار شادی شدہ زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے ساتھ یہ احساس ہے کہ میں ایک جائز بچے کی ماں بننے والی ہوں، جس کی تربیت میں اس طریقے سے کروں گی کہ وہ ہو بہو اپنے باپ کی طرح ہو، انشاءاللہ۔